السلام علیکم عزیز طلبہ، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ جی بیٹا، آج کا ہمارا اسلامیات لازمی کا پیپر 19/5/2021 کا یہ ہمارا تھرڈ ہے، یعنی باب چہاروں میں اور آخر میں جو آیات اور احادیث ہیں وہ ہمارا سلیبس تھا، اس میں سے جو ہم نے پیپر بنایا ہے اس پہ ہم تھوڑی سی ڈسکشن کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بیٹا سوال نمبر 1، سوال نمبر 1 ہے بیٹا ہمارا معروضی کا۔ سب سے پہلی معروضی ہے، پہلی وحی نازل ہوئی کہاں نازل ہوئی؟ غار ثور میں، غار حرا میں، مسجد نبی میں، بیت اللہ میں۔ تو جواب کیا آئے گا؟ غار حرا۔ دوسرا سوال ہے، حفاظت قرآن سے متعلق آیت میں کتنی باتیں مذکور ہیں؟ کتنی باتیں ہیں جی بیٹا بتائیے؟ 3۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے ہمارا، قرآن مجید کی موجودہ ترتیب۔ موجودہ ترتیب کیا ہے بھائی؟ توقیفی ہے، توفیقی ہے، توصیفی ہے، نزولی ہے؟ توقیفی۔ سوال نمبر 4 ہے ہمارا، تدوین قرآن کی ضرورت کس خلیفہ کے عہد میں ہوئی؟ یعنی قرآن مجید کو کتابی شکل میں لکھنے کی ضرورت کس خلیفہ کے زمانہ میں ہوئی؟ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی؟ رائٹ آپشن کیا ہوگا؟ حضرت ابو بکر۔ ہمارا 5واں سوال ہے، تدوین حدیث کا آغاز۔ تدوین حدیث کا آغاز کب ہوا؟ یعنی حدیث کو کب لکھا گیا، کس دور میں حدیث لکھی گئی؟ اس کا آغاز کب ہوا؟ عہد رسالت میں، صحابہ میں، تابعین میں، تبع تابعین میں؟ رائٹ آپشن کیا ہوگا؟ عہد رسالت۔ اس کے بعد 6واں سوال، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص نے کون سا صحیفہ لکھا؟ آپ کے صحیفے کا نام کیا ہے؟ صحیفہ علی، صحیفہ ابو ہریرہ، صحیفہ صدیقیہ، صحیفہ صادقہ؟ رائٹ آپشن کیا ہوگا؟ صحیفہ صادقہ۔ نمبر 7، اصول اربعہ میں کتنی کتابیں شامل ہیں؟ بیٹا آپ اسی لفظ پہ غور کریں، اصول اربعہ۔ اربعہ عربی میں 4 کو کہتے ہیں۔ تو یہ بڑا آسان سا سوال ہے، تھوڑا سا آپ کو پریشان کرے گا کہ اصول اربعہ، جب آپ اربعہ کو ذہن میں رکھیں گے تو 4 اس کا مطلب ہے، تو اس کے اندر کتنی کتابیں شامل ہیں جی؟ 2 3 4 5 4۔ 8واں سوال ہے ہمارا، ابو جعفر محمد بن یعقوب الکلینی کی تصنیف، یہ فقہ جعفریہ کے بہت بڑے مصنف، مورخ اور رائٹر ہیں۔ انہوں نے کون سی کتاب لکھی؟ صحیح بخاری، الاستبصار، الکافی، تہذیب الاحکام؟ جواب کیا ہوگا؟ الکافی۔ جی پیارے بچوں، اس کے بعد ہے ابو جعفر محمد بن حسن الطوسی کا سن وفات کیا ہے؟ ان کا سن وفات جی 339، 381، 460؟ کوئی نہیں۔ رائٹ آپشن کیا ہوگا جی؟ 460۔ ہاں جی، صحیفہ ابو ہریرہ مکمل طور پر کس کتاب میں محفوظ ہے؟ مسند امام اعظم، مسند امام شافعی، مسند امام احمد، مسند امام مالک؟ تو رائٹ آپشن ہوگا سی، مسند امام احمد۔ جی پیارے بچوں، اس طرح ہمارا یہ پہلا سوال مکمل ہوتا ہے معروضی والا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 2۔ یہ مختصر سوالات ہیں۔ سب سے پہلے ہے نزول وحی کا واقعہ۔ نزول وحی کا واقعہ، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 برس کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں، آپ مصروف عبادت تھے، تو اکثر آپ وہیں عبادت کی غرض سے چلے جاتے، تو جبریل آئے، انہوں نے آ کر نبی پاک سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے اقرا یا محمد۔ پھر اس وقت جو ہے وہ سورہ علق کی پہلی 5 آیات نازل ہوئیں۔ آگے ہے جی، پہلی وحی کے موقع پر حضرت خدیجہ نے آپ کو کن الفاظ میں تسلی دی؟
جب آپ غار حرا سے وحی لے کر آئے، کانپ رہے تھے، سردی لگی ہوئی تھی، تو بوجھ ثابت ہوئی وہ پہلی وحی، تو نبی پاک علیہ السلام جب وہاں تشریف لائے گھر میں، تو حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دی کہ آپ تو مہمان نواز ہیں، غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ پریشان لوگوں کی مدد کرتے ہیں، آپ کا رب آپ کو کیوں پریشان کرے گا؟ آپ کا رب آپ کو کبھی ناکام نہیں کرے گا، کیونکہ آپ تو لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ تو مہمان نواز ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے پہلی وحی کی آیات کا ترجمہ۔ اقرا، پہلی وحی کی آیات، اقرا پڑھیے، بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے جس نے سب کو پیدا کیا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، انسان کو بنایا جمع ہوئے خون سے۔ اقرا پڑھیے، وربک الاکرم، اور آپ کا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے سکھایا آدمی کو قلم سے۔ علم الانسان ما لم یعلم، سکھایا آدمی کو جو کچھ وہ نہیں جانتا تھا۔ اچھا جی، حفاظت قرآن سے متعلق آیت۔ آیت میں کتنی باتیں ہیں؟ 3۔ یہی سوال ہمارا معروضی میں بھی تھا، لیکن وہاں صرف معروضی پوچھی گئی تھی کہ کتنی باتیں ہیں، لیکن کون سی ہیں وضاحت کریں، یہاں پر ہے۔ 3 باتیں بیٹا۔ سب سے پہلے دیکھیں، انا نحن نزلنا، دوسری بات ہے الذکر، تیسری بات ہے ایک دو تین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پہلی بات، دوسری، تیسری۔ اللہ فرماتا ہے اس کتاب کو ہم نے نازل کیا، یعنی یہ کوئی معمولی درجے کی کتاب نہیں ہے، یہ کسی عام شخص نے نازل نہیں کی، کوئی بندہ اس کا رائٹر نہیں ہے، یعنی جس طرح اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے تو اس کی نازل کردہ کتاب بھی بڑی عظمت والی ہے۔ دوسرے نمبر پہ ذکر، فرمایا یہ کتاب کوئی عام کتاب نہیں ہے، اس کا ٹاپک کوئی عام نہیں ہے، یہ ذکر ہے، یہ نصیحت ہے، تو یہ پوری دنیا کے لوگوں کے لیے نصیحت نازل کی۔ دوسری بات۔ تیسری بات کیا ہے؟ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تورات زبور انجیل کی طرح اس میں تحریف نہیں ہو سکتی، قطع و برید نہیں ہو سکتی، کسی کی جرت ہی نہیں کہ وہ ایک لفظ کا ہیر پھیر کر سکے۔ جی یہ 3 باتیں اس کے اندر مذکور ہیں۔ اگلا سوال ہے جی، عہد رسالت میں قرآن مجید کن چیزوں پر لکھا جاتا تھا؟ قرآن مجید مختلف چیزوں پر لکھا جاتا تھا، مثال کے طور پہ چمڑے پر، اونٹ کے شانہ کی ہڈی، کاغذ اور پتھر کی سلوں پر۔ اسی طرح ترتیب توقیفی سے کیا مراد ہے؟ سوال نمبر 6۔ توقیفی یعنی یہ وہ ترتیب ہے کہ جس ترتیب سے قرآن مجید نازل ہوا وہ ترتیب نزولی ہے، اور جب نبی پاک علیہ السلام نے قرآن نازل ہونے کے بعد صحابہ سے فرمایا کہ یہ آیت فلاں آیت کے ساتھ رکھو، یہ آیت فلاں آیت کے ساتھ رکھو، یہ صورت فلاں صورت سے آگے، یہ پیچھے، یعنی جو ترتیب بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے صحابہ کو دلوائی اس کو ترتیب توقیفی کہتے ہیں، اور اس وقت جو موجودہ ترتیب ہے قرآن مجید کی وہ بھی ترتیب توقیفی ہے۔ یہ تھا سوال نمبر 2۔ آگے ہے سوال نمبر 3، یہ بھی مختصر سوالات ہیں۔ ہاں جی، حدیث تقریری کسے کہتے ہیں؟ بیٹا حدیث تقریری، حدیث کی 3 قسمیں ہم نے پڑھی تھی، قولی، فعلی اور تقریری۔ تقریری کیا ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ نے کوئی عمل کیا یا کوئی بات کی، اس پر نبی پاک علیہ السلام نے خاموشی کا اظہار کیا، ان کو منع نہیں کیا، ڈانٹا نہیں، اصلاح نہیں کی۔ اگر وہ کام جو صحابہ نے کیے نبی پاک کے سامنے یا وہ باتیں جو صحابہ نے بولی اگر وہ امور منشاء دین کے منافی ہوتے تو نبی پاک ان کی اصلاح کر دیتے یا ان کو منع کر دیتے۔
تو مطلب جو باتیں یا جو کام نبی پاک علیہ السلام کے سامنے صحابہ نے کیے اور اس پر آپ علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی، اس کو حدیث تقریری کہتے ہیں۔ اچھا جی، متفرق تحریرات۔ نبی پاک علیہ السلام کے زمانہ میں جو کچھ لکھا گیا نبی پاک کے حکم سے، کچھ تحریریں، کچھ نوشتے جو نبی پاک کے حکم سے صحابہ نے لکھے، انہیں تحریرات کہتے ہیں۔ متفرق تحریرات وہ کون سی ہیں؟ وہ بہت ساری ہیں۔ مدینہ کی مردم شماری ہے، میثاق مدینہ ہے، خطبہ حجۃ الوداع کی تحریر ہے، اسی طرح معاہدات ہیں، قبیلوں کے ساتھ معاہدات ہوئے، قبیلوں کے خطوط کے جوابات ہیں، بادشاہوں کو اسلام کے جو ہیں وہ اسلام کے دعوت نامے۔ تو اس طرح بہت ساری چیزیں نبی پاک علیہ السلام کی موجودگی میں صحابہ نے لکھی، نبی پاک نے لکھوائیں، تو ان کو عہد رسالت کی تحریریں کہا جاتا ہے۔ صحیفہ ابو ہریرہ کی اہمیت۔ صحیفہ ابو ہریرہ کی اہمیت۔ صحیفہ ابو ہریرہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ صحیفہ علی، صحیفہ سعد کا وہ بھی اہم ہیں، ان میں بھی حدیثیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن صحیفہ ابو ہریرہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد حضرت حمام بن منبہ نے جس طرح حضرت ابو ہریرہ سے لکھا، وصول کیا، اسی طرح آج بھی موجود ہے۔ اسی طرح مسند امام احمد کتاب ہے حدیث کی، اس کے اندر مکمل طور پر موجود ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کے چند ابواب کے اندر بھی یہ صحیفہ موجود ہے، اور برلن اور دمشق سے ریسرچ کے بعد جب مخطوطے ملے، مخطوطے موصول ہوئے صحیفہ ابو ہریرہ کے، دونوں کو جب سامنے رکھا گیا تو دونوں سیم تھے، ان میں کسی قسم کا کوئی رد و بدل نہیں تھا۔ آگے جی پیارے بچوں، مستشرقین کسے کہتے ہیں؟ مستشرقین وہ مغربی مفکرین، وہ مغربی علماء جنہوں نے مشرقی علوم حاصل کر کے اس پہ تنقید کی، یعنی غیر مسلم اسکالرز جو دین پہ، اسلام پہ تنقید کرتے ہیں، بے جا کرٹیسائز کرتے ہیں، ان کو مستشرقین کہا جاتا ہے۔ آگے ہے جی اصول اربعہ سے کیا مراد ہے؟ اصول اربعہ سوال نمبر 5۔ اصول اربعہ 4 اصول، فقہ جعفریہ کی 4 مستند ترین کتابوں کو اصول اربعہ کہتے ہیں۔ فقہ جعفریہ کے 4 مستند ذخائر حدیث کو اصول اربعہ کہتے ہیں۔ اور آگے اس کا ایک اور سوال ہے، اسی کا حصہ ہے، کوئی سی 2 کتابوں کے نام لکھیں۔ 4 کتابیں جن میں سے آپ کوئی بھی 2 لکھ سکتے ہیں۔ آپ لکھ سکتے ہیں ملا یحضرہ الفقیہ، الاستبصار، الکافی وغیرہ۔ آخری ہمارا سوال ہے، سوال نمبر 6، حدیث کا ترجمہ۔ جی پیارے بچوں دیکھو جی، المومن اخو المومن، مومن مومن کا بھائی ہے، کل جسد الواحد، جیسا کہ ایک جسم، یعنی جس طرح ایک جسم ہے اس کے پارٹس ہیں، وہ ایک جسم کا حصہ ہیں، اسی طرح تمام مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اس کے بعد ان اشتکا شیئا منہ، جس طرح جسم کے کسی بھی حصے میں کوئی تکلیف ہوگی، کوئی حصہ تکلیف میں مبتلا ہوگا، عالم ذالک فی سائر جسدہ، تو اس کا پورا جسم تکلیف میں مبتلا ہو جائے گا۔ یہ حدیث پاک ہمیں کیا بتانا چاہتی ہے کہ جس طرح سر سے پاؤں تک پورا ایک جسم ہے، اس کے پارٹس ہیں، اگر پاؤں میں چوٹ لگے گی، کانٹا چبھے گا تو پورا جسم ڈسٹرب ہوگا، اگر آنکھ میں خدا نخواستہ کوئی تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم ڈسٹرب ہوگا، سر میں درد ہوتا ہے تو پورا جسم تکلیف دے ہوگا۔ اسی طرح مومن مومن آپس میں تمام بھائی بھائی ہیں، اگر کسی ایک مومن کو تکلیف ہوتی ہے تو باقی مومنین کو بھی تکلیف ہونی چاہیے، حدیث کا مطلب یہ ہے۔ آگے بیٹا سوال نمبر 4، اس کے اندر تفصیلی سوال ہے۔ پہلا سوال ہے عہد صدیقی۔
ہاں جی، عہد صدیقی میں جمع و تدوین قرآن. جی بیٹا یہ آپ توجہ سے سنیے. نبی پاک علیہ السلام کے زمانے کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد جب حضرت صدیق اکبر کا دور آیا تو بہت سارے فتنوں نے سر اٹھایا. تو اس میں ایک باقی فتنوں کے ساتھ ساتھ جھوٹی نبوت کا بھی فتنہ تھا. ان میں طلیحہ بنت خویلد، سجاع بنت حارث اور اسود انسی کے ساتھ ساتھ ایک خطرناک قسم کا فتنہ تھا مسیلمہ کذاب کا. مسیلمہ کذاب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا. اس کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید کا لشکر بھیجا. تو اس پر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر پہرا دیتے ہوئے ان کے ساتھ جنگ کی، جہاد کیا. تو اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی. تو اس طرح مسیلمہ کذاب کی سرکوبی ہوئی. اسی طرح حضرت عمر فاروق نے جب دیکھا کہ بہت سارے حفاظ کرام اس غزوہ میں شہید ہو گئے، اس جنگ میں شہید ہو گئے، تو انہوں نے حضرت ابوبکر کو مشورہ دیا کہ آپ اس طرح کریں کہ قرآن مجید کو کتابی شکل میں لکھوائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے اسی طرح جنگیں ہوتی نہیں تو حفاظ شہید ہو گئے تو قرآن ہم سے ضائع ہو جائے گا. حضرت ابوبکر صدیق نے اس پر انکار کیا، باقی صحابہ نے اصرار کیا، حضرت عمر نے اصرار کیا. تو حضرت ابوبکر نے کہا وہ کام میں کیسے کر سکتا ہوں جو نبی پاک نے نہیں کیا. بہرحال حضرت ابوبکر کے دل میں اللہ نے بات ڈال دی، انہوں نے یہ کام کرنا شروع کر دیا. اس کام کے لیے حضرت زید بن ثابت کو مقرر کیا. زید بن ثابت نے بڑے اہتمام کے ساتھ قرآن مجید پورا کا پورا چند شرائط پر انہوں نے حضرت عمر فاروق کی نگرانی میں قرآن مجید جمع کیا. پورا 1 سال کا عرصہ لگا. کچھ شرائط رکھی کہ جو بھی ہمارے پاس قرآن آیت لے کر آئے گا وہ حضرت عمر کی موجودگی میں آئے گا، 2 گواہ لے کر آئے گا، ہم اپنے حافظے سے ملائیں گے، ہم اپنے ساتھ اپنے پاس رکھے ہوئے مخطوطوں سے، نسخوں سے ملائیں گے، تب جا کر اس سے آیت وصول کریں گے. بہرحال اس طرح قرآن مکمل ہوا. حضرت ابوبکر کے پاس آیا، حضرت ابوبکر کے وصال کے بعد حضرت عمر کے پاس آیا، حضرت عمر کی شہادت کے بعد حضرت حفصہ کے پاس آیا، المومنین حضرت حفصہ کے پاس، پھر حضرت حفصہ سے حضرت عثمان غنی نے وصول کیا. ٹھیک ہے جی، اس طرح قرآن مجید کی تدوین ہوئی. جی بیٹا اس کے بعد حدیث کیا ہے؟ دوسرا سوال، حدیث کی دینی حیثیت. بیٹا حدیث کی دینی حیثیت آپ سمجھتے ہیں کہ جو درجہ قرآن کا ہے وہی درجہ حدیث کا ہے. کس حوالے سے؟ عمل کے حوالے سے. قرآن قرآن ہے، حدیث حدیث ہے. قرآن بھی اللہ کا کلام ہے، حدیث بھی اللہ کا کلام ہے. قرآن ڈائریکٹ اللہ کا کلام ہے، حدیث انڈائریکٹ، یعنی نبی پاک علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ. لیکن یہ ذہن میں رکھو کہ کبھی نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتے. جب بھی وہ بولتا ہے اللہ بلواتا ہے تب نبی بولتا ہے. تو اس حیثیت کو جاننے کے لیے کہ حدیث کی دینی حیثیت کیا ہے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ نبی پاک کی حیثیت کیا ہے. دیکھو نا، ہم کسی کی بات اگر ہم جانچنا چاہتے ہیں کہ اس بات کا درجہ کیا ہے، اس بات کی حیثیت کیا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس بات کو کرنے والے کا درجہ کیا ہے. تو جب ہم حدیث کا درجہ دیکھیں گے تو ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ نبی پاک کا درجہ کیا ہے. تو بھائی نبی پاک کا درجہ شریعت کے اندر کیا ہے، آپ کی حیثیت کیا ہے. آئیے ہم دیکھتے ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی پاک کا اسوہ حسنہ پوری امت کے لیے، پوری دنیا کے لوگوں کے لیے قابل عمل ہے. اسی طرح آپ کا حکم، آپ کی اطاعت ضروری ہے، آپ کا اتباع ضروری ہے. آپ جو حکم دیں اس کو ماننا ضروری ہے، جس سے منع کریں اس سے رکنا ضروری ہے. آپ کی اطاعت ہدایت کا ذریعہ ہے. ٹھیک ہے جی. حدیث کا درجہ شریعت اسلامی میں قرآن کے بعد دوسرے نمبر پہ ہے. قوانین اسلامی جب بنتے ہیں تو سب سے پہلے قرآن کو دیکھا جاتا ہے. اگر وہ بات قرآن میں ہمیں نہیں ملتی تو پھر حدیث کو دیکھا جاتا ہے. تو اس طرح میرے پیارے بچوں حدیث کا درجہ ہے، کیونکہ نبی پاک کا درجہ کائنات میں سب سے افضل والا ہے، تو آپ کے قول، فعل، آپ کی تقریر، آپ کی حدیث کا درجہ بھی سب سے افضل والا ہے. جس سے پتہ یہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، آپ کے معاملات، آپ کے فیصلے، آپ کے
آپ نے جو امور جن کو چیزوں کو حرام کیا جن کو حلال کیا ان سب کی جو حیثیت ہے وہ دینی اور تشریعی ہے، لہٰذا حدیث کا درجہ شریعت اسلامی میں اسی طرح ہے قابل عمل جس طرح قرآن مجید کا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ لیکچر اچھی طرح سمجھ آیا ہوگا۔ یہ پورا پیپر میں نے سالو کر دیا ہے، تو پیارے بچوں اسی طرح آپ کوشش کریں پیپر جو ہے وہ حل کر کے جلد از جلد سینڈ کریں تاکہ ہم اس کی جانچ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔